بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی تشریف لائے۔ تمام وزراء اور امراء بھی حاضر خدمت ہیں۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موتی تھا۔ اس نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ وزیر اچھی طرح دیکھ بھال کر عرض کی کہ حضور نہایت قیمتی چیز ہے، غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی۔ سلطان نے کہا، بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ سلطان نے حکم دیا، اسے توڑ ڈالو۔ وزیر نے حیرت سے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور اس قیمتی موتی کو کیسے توڑ دوں؟ میں تو آپ کے مال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا، ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہ موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کی، حضور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگانے سے قاصر ہوں۔ سلطان نے کہا، اسے توڑ دو۔ وہ عرض کرنے لگا، حضور ایسے بیش بہا موتی کو میں کیسے توڑ سکتا ہوں، جس کا ثانی ملنا محال ہے اور جس کی چمک دمک ایسی کہ سورج کی روشنی مانند پڑ جائے۔ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی، پھر چند لمحوں کے بعد وہی موتی امیر ملا کو دیا اور کہا، اسے توڑ ڈالیے۔ اس نے بھی عذر پیش کیا اور توڑنا اسے معذرت کی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و کرام دیا اور ان کی وفا شاری اور اخلاق کی تعریف کی۔ بادشاہ جوں درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا، تو وہ ادنی درجے کے غلام صراط مستقیم سے پھٹک کر اندر کنویں میں گر گئے۔ وزیر دربار کے دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگران ہیں۔ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہ دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر سلطان نے وہ موتی اعزاز کو دیا اور فرمایا، اے ننگے باز، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ اعزاز نے عرض کی، اے آقا، میرا ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سلطان نے کہا، اچھا، ہمارا حکم ہے، تو اسے توڑ دے۔ اعزاز نے فوراً اس ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ غلام آقا کی ترک امتحان سے آگاہ تھا، اس لیے اس دھوکے میں نہ آیا۔ موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری چلا اٹھے اور کہا، ارے بے وقوف، تیری یہ جرت کہ ایسا قیمتی اور نادر موتی توڑ ڈالا۔ ان کی باتوں کو سن کر اعزاز نے کہا، اے صاحبو، ذرا دل پر ہاتھ رکھو کر بتاؤ کہ اس موتی کی قیمت زیادہ تھی یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتا تھا یا حقیر موتی؟ تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا، مگر اس حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بد خصلت ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھ کر اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب اعزاز نے یہ راز کھولا تو درباریوں کی آنکھ کھل گئی اور ذلت و ندامت سے گردنیں جھک گئی۔ سلطان نے کہا، معمولی پتھر کے مقابلے تم میرے حکم توڑنا ضروری سمجھتے ہو؟ یہ کہہ کر شاہی جلاد کو سب کی گردنیں اڑانے کے حکم دے دیا۔ سب نافرمان تھر تھر کانپنے لگے۔ اعزاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا۔ بادشاہ سے کہا کہ ان کی نافرمانی کا سبب محض آپ کا کرم اور صفت عفو کی زیادتی ہے۔ بے شک یہ بازی بہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے انہیں معاف کر دیجیے۔ بادشاہ نے اعزاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف کر دیا۔ اس حقائق کے بارے میں رومی فرماتے ہیں، جب انسان اللہ کے احکام کو بھول کر دولت و شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے تو ذلت و خواری اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اعزاز مزاج شاہی کا رمز شناس تھا، اس نے ہیرے کی زہری چمک دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی۔ اس سبب سے وہ مقرب ٹھہرا۔ اس لیے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو دنیا و آخرت کی بلائی ہمارے قدموں میں آ پڑے گی، اور اگر روح گردانی کی تو ذلت و خواری کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔